شہادت امام حسین کے بعد ایک نئے امتحان کا آغاز ہوا۔ وہ امتحان آل حسین کے ساتھ تھا، اولاد حسین کے ساتھ تھا۔ امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی، یہ شہادت اتنی پر درد ہے، پر اثر ہے، جس کے لیے وقت بھی چاہیے، ٹائم کی بھی چاہیے۔ امام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ اس پر یزیدیوں کو انہوں نے بس نہیں کیا شہادت پر، بلکہ انہوں نے گھوڑے امام علی مقام کے لاش پر دوڑائے، شہداء کی لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کے لاشوں کو انہوں نے کچلا، حتیٰ کہ ننھا سا معصوم بچہ علی اصغر جو 6 مہینے کا شہزادہ تھا، اس کی لاش پر بھی لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام علی مقام کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ اکبر، بیویاں تھی وہ تو حیران پریشان تھی۔ کل رات جن کے خیمے نوجوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھائیوں سے بھرے بھرے نظر آتے تھے، آج کیسی شام غریبہ آ گئی، آج 10 محرم کی کیسی شام آئی کہ ان کے سارے خیمے خالی ہو گئے، اور ان خالی خیموں کو یزیدیوں نے آگ لگا دی۔ جب آگ لگی، وہ بیویاں آگ کے ڈر سے جب خیموں سے باہر نکلی تو ان بیویوں کے دوپٹے انہوں نے چھیننا شروع کیے، حتیٰ کہ امام حسین کی 7 سال کی بچی تھی، اس 7 سال کی بچی کا نام سیدہ سکینہ تھا۔ شہزادی سکینہ کے کان سے انہوں نے بالیاں کھینچی، اور ایسی بالیاں کھینچی کہ اللہ اکبر، سکینہ کے کان کٹ گئے۔ جب سکینہ نے کہا بدبختوں، تمہیں نہیں پتا ہم نبی کی اہل بیت ہے، اور ہمارا دل دکھانے سے نبی ناراض ہوتے ہیں، نبی کا دل دکھتا ہے، قیامت میں کیا جواب دو گی اللہ کو؟ اس بچی نے جب احتجاج کیا اور ان کو نصیحت کی کہ تم نے ایسی بالیاں کھینچی کہ میرے کان کٹ گئے، تو ان ظالموں نے معافی مانگنے کی بجائے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے، اس بچی کے گالوں پہ تماچے مارے۔ سیدہ زینب کی چادر کھینچی، سیدہ ام کلثوم کی چادر کھینچی، سیدہ شہربانو کی چادر کھینچی، ام رباب اور ام اسحاق کی چادریں کھینچی۔ امام علی مقام کی بیویوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی سنا کہ یزیدیوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد عورتوں پر کتنا ظلم کیا، خیموں کو لوٹ لیا۔ میدان کربلا کو قیبل ایک داستان ہی مت سمجھیے، واقعے کی نظر سے مت دیکھیے، بلکہ میدان کربلا کے ہر نقطے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ ان عورتوں نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ دین اسلام کی خاطر ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر سکتی ہیں، اپنا سہاگ اجڑتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں، لیکن اسلام کے دامن پہ آنچ آئے یہ ہمیں بالکل گوارا نہیں ہے۔ آج ایک ماں اپنے بچے کو نماز فجر کے لیے اس لیے نہیں اٹھاتی ہے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی، بیٹا پورا سو نہیں پائے گا، لیکن آپ قربان جائیے ان عورتوں پر کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے لالوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے سروں کے تاج کو اپنے ہاتھوں سے بنا سوار کر کے دولہا بنا کر کے رخصت کیا۔ میدان کربلا میں انہوں نے یہ سارا خونی منظر دیکھا، پھر بھی وہ صابرہ اور شاکرہ رہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات سننے کے لیے، بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب